औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चूँकि कल से रमज़ान शुरू हो रहा है तो मैंने कहा कुछ आपके लिए मुख्तलिफ़ नॉलेज आपके लिए लेके आए, जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करें। तो ये बुक्स वाले साहब की काफ़ी घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें रमज़ान मुबारक के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो मेरा दिल था कि चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, और मुझे भी कुछ मौका मिल जाएगा कुछ सवाब कमाने का। तो ये मैं एक बुक है मेरे पास, का नाम है आपके मसाइल और उनका हल। ये हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, इसको सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें, और आगे साथियों को भी बताएं ताकि जिस ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। तो इसमें चंद चीज़ें लिखी हुई हैं जो मुझे लगा कि भाई ज़रूरी आपसे शेयर की जाएं। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं नमाज तरावी से। चूँकि इंशाल्लाह रमज़ान है तो हम तरावी जो स्टार्ट है, तरावी शुरू करते हैं। सवाल इस तरह है, तरावी की इब्तिदा कहाँ से हुई? क्या 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना ही अफजल है? तो इसका जवाब ये है, तरावी की इब्तिदा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, मगर आप वसल्लम ने इस अंदेशे से कि ये फ़र्ज ना हो जाए 3 दिन से ज़्यादा जमात नहीं कराई। तो उन्होंने सिर्फ 3 दिन जमात कराई, सिर्फ इस डर से कि भाई कहीं ये आप लोगों पे फ़र्ज ना हो जाए, आपकी उम्मत पे फ़र्ज ना हो जाए। उन्होंने हमेशा उम्मत के बारे में सोचा, उम्मत के लिए आसानी सोची और आसानी की। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़र्दन फ़र्दन पढ़ा करते थे, और कभी 2-2, 4-4 आदमी जमात कर लेते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से आम जमात का रिवाज हुआ, और इस वक्त से तरावी की 20 ही रकात चली आ रही हैं। 20 रकात ही सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो नाज़रीन, 20 रकात ज़रूरी है, पढ़नी चाहिए। जब से ये तरावी का सिलसिला शुरू हुआ है 20 ही पढ़ी जाती थी, और 20 ही पढ़नी चाहिए। अच्छा जी, तो अगला सवाल जो है, अगला जो टॉपिक है उसका सवाल ये है, रोज़ा और तरावी का आपस में क्या ताल्लुक है? तो सवाल इस तरह है, रोज़ा और तरावी का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या रोज़े रखने के लिए ज़रूरी है कि तरावी पढ़ी जाए? तो इसका जवाब यह है, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में दिन की इबादत रोज़े हैं, और रात की इबादत तरावी है, और हदीस शरीफ में दोनों को अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो जो जो आप दिन में इबादत करते हैं वो रोज़ा है, और जो इबादत रात में की जाती है वो तरावी है। चुनाचे के इरशाद है, अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक के रोज़े को फ़र्ज किया है, और इसमें रात के क़याम को नफली इबादत बनाया है। ठीक है जी, इसलिए दोनों इबादतें करना ज़रूरी है। रोज़ा फ़र्ज है और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसलिए आपको रोज़ा भी रखना चाहिए और तरावी भी अदा करनी चाहिए। अच्छा जी, जो अगला जो सवाल इस बुक का है वो ये है, क्या रमज़ान मुबारक में तरावी ताजद की नमाज को कहा गया है? और ये कि ताजद की कितनी रकातें हैं? कुरान व हदीस के हवाले से जवाब दीजिए। जैसा कि आपने सुना होगा, काफ़ी लोग आजकल जो निज़ाम चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये जो तरावी है, ये तहज्जुद की नमाज है, ये अलग नहीं है। तो उम्मीद है कि इस बुक से हमें उसका जवाब भी मिल जाएगा कि आया ये तहज्जुद है या ये अलग नमाज है। तो उसका जवाब ये है, तहज्जुद अलग नमाज है जो कि रमज़ान और गैर रमज़ान दिन दोनों में मसनून है। तरावी सिर्फ रमज़ान मुबारक की इबादत है। तहज्जुद और तरावी को एक नमाज नहीं कहा जा सकता। तो जैसा कि देखा आपने कि भाई ये दो अलग नमाजें हैं, दो अलग इबादत हैं, तरावी और तहज्जुद। तहज्जुद की रकातें 4 हैं, 4 से 12 तक हैं, और दरमियाना दर्जा 8 रकात का है, इसलिए 8 रकातों को तरजीह दी गई है। तो
بے شک یہ جو ہے جو دو الگ نمازیں ہیں، تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے، اس کو آپ ایک نہیں کہہ سکتے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائی پلیز آپ اس کو ذہن میں نہ رکھیں کہ بھائی ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو تراویح ضروری نہیں ہے، تو اگر ہم تراویح پڑھ لیں تو وہی تہجد ہے، نہیں، تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ ہے، اس لیے وہ الگ الگ ادا کی جائیں گی۔ اچھا جی، اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بوجہ بیماری رمضان مبارک کے روزے نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے شخص کی تراویح کا کیا بنے گا، وہ تراویح پڑھے گا یا نہیں؟ اچھا، جس کا جواب یہ ہے جو شخص بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تندرست ہونے کے بعد روزوں کی قضا رکھ لے، اور اگر بیماری ایسی ہو کہ اس سے اچھا ہونے کی امید نہیں تو ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دے دیا کرے۔ ہاں جی، اگر آپ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بھائی وہ روزوں کو آپ دوبارہ رکھ لیں تاکہ بھائی آپ کو اس کا ثواب پہنچیں۔ تو اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، آپ کی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، نہیں جا رہی، تو آپ کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کا جو ہے صدقہ فطر ادا کر لیں، فدیہ ادا کر لیں، تاکہ اس کا آپ کو گناہ نہ ہو، آپ کو اس کی پنشمنٹ نہ ہو اس کی۔ اور تراویح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے تراویح ضرور پڑھنی چاہیے۔ تراویح مستقل عبادت ہے، یہ نہیں کہ جو روزے رکھے وہی تراویح پڑھے۔ جی جناب، تو اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں تراویح پڑھنے کی، تو آپ کو تراویح ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میں تراویح بھی نہیں پڑھوں گا، تو آپ کو تراویح پڑھنی لازمی ہے، تراویح پڑھنی چاہیے اگر روزہ آپ نہیں رکھ رہے پھر بھی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، تراویح کے بارے میں ہے، تراویح باجماعت پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو کچھ گناہ تو نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، رمضان شریف میں مسجد میں تراویح کی نماز ہونا سنت کفایہ ہے۔ اگر کوئی مسجد تراویح کی جماعت سے خالی رہ گئی تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تو جی دیکھیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی الحمدللہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی مساجد میں جائیں، جا کے نمازیں ادا کریں۔ تو اگر آپ کے محلے میں مسجد ہے، اگر آپ جا سکتے ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جائیں اور تراویح مسجد میں جا کے ادا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو جیسے فرما رہے ہیں کہ بھائی پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے بچائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ بھائی ہم جا کے مسجد میں تراویح ادا کر سکیں۔ اچھا جی، جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے، وہ وتر کے بارے میں ہے۔ وہ یہ سوال یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ ویسے کہ میں فرقوں میں نہیں پڑھتا، لیکن جو سوال ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں کچھ اہل حدیث حضرات موجود ہیں جو آئے دن نمازیوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی تراویح، وتر و تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں بھی 20 کا ذکر نہیں ہے۔ 20 تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد کردہ ہے، لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم نے آج تک 20 تراویح ہی پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا سوال ہے۔ تو آگے جواب یہ ہے، اہل حدیث حضرات کے بعض مسائل شاذ ہیں جن میں وہ پوری امت مسلم سے کٹ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کر جمہوری امت ائمہ عربیہ کا مسلک ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، لیکن شیعہ اور اہل حدیث کو اس مسئلے میں امت مسلمہ سے اختلاف ہے۔ دوسرا مسئلہ 20 تراویح کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے آج تک مساجد میں 20 تراویح پڑھی جا رہی ہیں اور تمام ائمہ کم سے کم 20 تراویح پر متفق ہیں، جبکہ اہل حدیث کو اس سے اختلاف ہے۔ زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے سنا کہ بھائی اہل حدیث والے اختلاف کرتے ہیں
کہ بھائی 20 تراوی نہیں ہے، کم ہے، تو ہم 20 نہیں پڑھیں گے، لیکن 20 ہی پڑھنی چاہیے، تو کوشش کریں کہ بھائی 20 ہی پڑھیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ 8 تراوی پڑھنا کیسا ہے؟ سوال ہے، اب جب کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں تراوی بھی پڑھی جاتی ہے، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تراوی 20 سے کم نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ کئی لوگ کہتے ہیں تراوی 8 بھی جائز ہیں اور 12 بھی جائز ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا 8 تراوی پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سے آج تک 20 ہی تراوی چلی آ رہی ہیں، اور اس مسئلے میں کسی امام مرتکب کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب 20 ہی کے قائل ہیں۔ البتہ اہل حدیث حضرات 8 پڑھتے ہیں، بس جو شخص اس مسلک کا ہو وہ تو 8 پڑھ لیا کرے، مگر باقی مسلمانوں کے لیے 8 پڑھنا درست نہیں، ورنہ سنت موقدہ کے تارک ہوں گے، اور ترک سنت کی عادت ڈال لینا گناہ ہے۔ تو پلیز آپ کوشش کریں، اگر آپ اہل حدیث کے مسئلے سے تعلق نہیں رکھتے، آپ کو چاہیے کہ آپ پوری 20 کی 20 رکعت ادا کریں، ورنہ آپ کو اس کا گناہ ہوگا 8 پڑھنے کا۔ تو امید ہے کہ بھائی آج آپ لوگوں کو کچھ سوالات جو ذہن میں تھے وہ ان کے جوابات ملے ہوں۔ میں نے تو کوشش کی ہے کہ بھائی کتاب کے مطابق جو سوال تھے آپ کے سامنے رکھے، ان کے جوابات دیے۔ امید ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ اپنی پورے روزہ رکھ سکیں، پوری تراویح ادا کر سکیں، اور جتنی ہو سکتے ہیں عبادات کریں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔